سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ترام عالی مقام شوکت اسلام معززین اور معززین علاقہ برادران اسلام بحمداللہ ربیع الثانی شریف دا اے حسین جمعۃ المبارک میں اور آپ مرکزی جامع مسجد توکلی دے اندر حاضر ہاں۔ میرا مالک کربو بلا دے عظیم ذریعہ دا صدقہ حضور دی واللیل زلفان دا صدقہ عالم اسلام نو میرا اللہ مزید عزت و عظمت دے نال مالا مال فرمائے۔ آپ جتنے حضرات نماز جمعہ سپیشلی طور تے اس مرکزی جامع مسجد اندر پڑھنے واسطے تشریف لے آئے ہو، میرا مالک آپ نو قدم قدم تے انگنت اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات قرآن خطبہ بڑی میں معروف آیا کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر اپنے کامل بندیاں دا تعارف کروایا ہے اور دسیا ہے کہ جڑے رب دے بن جاندے نے انہاں نو مقام کی ملدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے رب نے انداز کی اپنایا ہے، سمپل انداز دے اندر نے اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کائنات والو خبردار ہو کے اس گل ول توجہ کر لو، بے شک جڑے اللہ دے ولی نے، جڑے اللہ دے ولی حضرات ولی دی جمع میں اولیاء، الا ان اولیاء اللہ، بے شک جڑے اللہ دے ولی نے کائنات دے خالق دا خود اعلان ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ انہاں دے نزدیک نہ خوف آ سکدا ہے نہ غم آ سکدا ہے۔ اے اللہ والیاں دی سب تو پہلی نشانی ہے۔ توجہ میں پھر رپیٹ کرن لگا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار جڑے اللہ دے ولی نے انہاں دے نزدیک نہ خوف آ سکدا ہے نہ غم آ سکدا ہے۔ اس دور دے اندر آپ غور و فکر کرو، سانو غماں نے گھیرے ہے۔ حضرات ساڈی سوسائٹی ارے کسی نو کسی چیز دا غم ہے، کسی نو کسی چیز دا خوف ہے۔ میرے رب نے 1500 سال پہلا فرمایا ساڈے نہ یاری لا تیرے سارے غم مٹ جان گے۔ غور کرنا، اسی اس آیت نو جدو پڑھنے ہاں جدو سننے ہاں ساڈا ایک مخصوص ذہن ہے اور ساڈا اس لئے ذہن چلا جاندہ ہے حضور غوث پاک دی طرف، داتا علی حجویری دی طرف، بابا فرید الدین گنج شکر دی طرف، حضور خواجہ قمر الدین سیالوی پیر سیال لجپال دی طرف۔ لیکن ذہن چ رکھو اے اللہ دا اعلان کسے مخصوص ارے جماعت گروہ واسطے نہیں، رب دی پوری مخلوق بچوں، چاہے کوئی رنگ دا کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، جن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مدینے والے دی غلامی دا پٹا گلے وچ پایا ہے، تے رب نہ یاری لائیے ہر ایسے شخص دے نزدیک نہ خوف آ سکتا ہے نہ غم آ سکتا ہے۔ دوستانے گرامی قدر اے میں آپ نے گزارش کراں گا کہ زندہ چوں سانو کٹ دینا چاہیے کہ ولایت مخصوص خاندان واسطے نہ حضرات، ولایت درجہ ولایت یہ مخصوص خاندانہ واسطے نہیں۔ توجہ کرنا، اگر مخصوص خاندانہ واسطے ولایت ہوگی تو پھر ترکھانہ دے منڈے غازی علم و دین دیاں تمہاں نہ پہنی۔ حضرات اگر مخصوص خاندانہ واسطے ولایت ہوگی تو ذہن چ رکھو پھر گدائے در زہرا غازی علم و دین دیاں قدمات سید دور اس دور دے سید زادے اپنے سار دیاں پگڑیاں لا کے نہ رکھ دے۔ یہ میں صرف اس کو بیان کر رہے ہیں، ساڑی سنیت دے اندر یہ مخصوص ذہن بن چکیا ہے کہ ولایت مخصوص خاندانہ واسطے نہ حضرات رب دا مطلق اعلان ہے، صرف شرط ولی ہون واسطے کہ او دے دل وچ زہرا دا بابا بستا، ایمان دی شرط ہے اور کوئی شرط نہیں۔ حضرات توجہ کرنا، لیکن آج اسی اس چیز وال تگو دو نہیں کر دے، اسی توجہ نہیں کر دے۔ دوستانے گرامی قدر شمع رسالت پروانوں کریم نبی نال وفا کرنے والے حضرات بیٹھے ہو، رب نے مطلق فرمایا ساڑھے نہ یاری لا۔ اور میں ایک گل کرنے لگا، اے رب نے قرآن چال دسیا ہے اگر غمہ تو نجات چاہنا ہے، ڈر تو نجات چاہنا ہے، خوف تو نجات چاہنا ہے، تینوں اے غم تینوں اے پریشانی، رب نے فرمایا کو آلے میرے تے میرے یار نہ یاری لا لے، میں اللہ نہ یاری لا تے میرے محبوب نہ، پھر ویکھی تیرے نیڑے غم آئے تے گل کرے۔
جکن شروع تو چلا رہے سنا بہت اچھا چل رہا سی ان چھیڑنے دی لوڑ کو نہیں ایک کھل کا کو سبحان آؤ میرے مسلمان بھائیو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں دامانا پیار کرنے والی اور رب العالمین نے کائنات خالق نے فرمایا جڑے ساڑے ولی بن جانے نے انہاں دے نزدیک نہ خوف آ سکتا ہے نہ غم آ سکتا ہے اب آپ جی وقار اج دی میں گفتگو دینا پہلا پیغام دین لگا ماں اب آپ جی وقار ولایت جڑی ہے یہ مخصوص خاندان واسطے نہیں اب آپ جی وقار عالم سلام نے اندر ارے شرق تو لے کے غرب جنوب تو لے کے شمال اب آپ جی وقار پاویں ریڑی چلان والا ہوئے اللہ نہ یاری لا لے وہ بھی رب دا ولی بن جانا پاویں جتیاں گڈن والا ہوئے میں قسم چاہ کے آنا وا وہ بھی اللہ نہ یاری لال ہوئے ارے فرائض و واجبات ادا کرے رب العالمین دا حکم ملنے میرے نبی دی شریعت دی پابندی کرے پاویں جتیاں گڈن والا ایک وقت آئے گا وہ بھی ارے درجہ ولایت فائز ہو جائے گا اباب جی وقار اوے لوگوں پاویں اباب جی وقار کپڑے بنان والا ہے جنہاں نو اسی عام لفظاں دے اندر چلایا کہنے میرا اعلان ہے اگر وہ بھی کلمہ پڑھنے والا اللہ اور دے رسول نہ یاری لائے گا ایک وقت آئے گا وہ دیاں اکھاں رب بن جائے گا اب آپ جی وقار غور کرنا آج اپنے حسینہ وچے پیغام لے کے جاؤ ارے جڑی ولایت ہے نا اے مخصوص خاندان واسطے نہیں دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانو میں دوسرا میسج دین لگا ارے میں دوسرا پیغام دین لگا قرآن دی اے جڑی آیت اے پیغام بھی دین دی اگر غمہ تو نجات چاہنا ہے اگر خوف تو نجات چاہنا ہے اگر ڈر تو نجات چاہنا ہے اللہ اور دے رسول نہ یاری لا لوگوں توجہ کرنا اب آپ جی وقار تسلی پیر سیال دین اسی مطمئن ہو جانے ارے تسلی اجدہ استاد کامل شاگرد نو دے وے ارے شاگرد مطمئن ہو جانا وے دوستان گرامی قدر اللہ اکبر کبیرہ کہ جتھے تسلیاں دین والا خود کائنات خالق ہو اس رب العالمین نے خود اعلان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اصل میرے شہزادے اب آبی جی وقار شمع رسالت پروانو عمرہ کر کے آئیں گے انہاں مبارک بات پتہ ہوندہ انہاں دے گل چسی ہار باندھی انہاں مبارک ہوئے اس جوانی دے اندر اے میرے نبی دے روزے دی زیارت کر کے آئیں گے اے حسن شہزادہ استقلال آباد نہ تعلق رکھ دینے انہاں نو حضور دے روزے دی زیارت نصیب ہوئی اپنی امی دے نال گئے نے انہاں طواف کعبہ بھی کیتا ہے انہاں دی زیارت کرو او دی وجہ وے جنہ اکھیں دل بھر ڈٹھا اساں اکھیں او تک نہیں تو ملیا تے ساجن ملیا آساں ہون لگ پیاں اب آوے یہ وقار آپ نو مبارک بات میں سارے ارے نمازیاں دی طرف ہوں ارے اس حسن شہزادے نو عمرہ شریف دی سعادت حاصل کرنے تے مبارک بات پیش کرنا ماں او غیرت مند سنیوں اے او روزہ وے کیا ہے جس روزے نو ارے مومن ویکھے نا اللہ دی قسم جے او گناہ ما تو انج پاک ہو جاندا جے کڑ معصوم بچہ پاک ہوندا اب آپ جی وقار مکے دے اندر دکھ سنائے جاندے نے اس پوائنٹ وال غور کرے اجے مکہ المکرمہ دے اندر دکھ سنائے جاندے نے مدینے دے اندر دکھ بانٹے جاندے آیا پتہ نہیں تن سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ذرا مسکرا کے آکھو نا سبحان اللہ اس گل دی گواہی میرا حسن شہزادہ دے گا مکہ المکرمہ دے اندر دکھ سنائے جاندے نے مدینے دے اندر صرف سنائے نہیں جاندے اتھر دکھ بانٹے جاندے نے میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو شیخ سعید توکلی صاحب دی طرفوں حسن صاحب مبارک میں کل کی پیا کردہ سا لوگو آج معاشرے دے اندر ہر گھر بھی خوف ہے ہر گھر دے اندر غم ہے اب آپ جی وقار جیڑا گھر ہے اب آپ جی وقار کدی تحقیق کرونا چونکہ میں سفر وچ رہنا اب آپ جی وقار لوگ مختلف غمان دے اندر مبتلا نے اج دا معاشرہ مختلف خوف دے اندر مرے مبتلا ہے کسے نو کوئی غم کھا رہے ہے ارے کسے نو کوئی خوف لائے کہ کائنات خالق نے فرمایا ادا کو حالی
میں رب نال تے میرے یار نہ یاری لا لوگ غور کرنا سنیو اب آپ جی وقار جذبات دی نظر نہ کرے جی اب آپ جی وقار میں رسالت دے پروانو قرآن دا مطالعہ کرو میرے رب نے فرمایا جڑے ساڑھے نہ یاری لا لیندے نے جڑے ساڑھے وفادار بن جاندے نے انہاں دے نزدیک نہ خوف آ سکدا نہ غم آ سکدا اب آپ جی وقار غور کرے جی قبلہ ایتھے میں چند مثالاں دیاں لگاواں دوستان گرامی قدر ان سامنے آگ بڑھ رہی ہے اب آپ جی وقار ظالم مالک نے حضرت عمار بن یاسر نو آکھیا اوے عمار اگر جان پیاری ہے نبی دا دامن چھڑ دے آگ میں تیرے واسطے جلائی ہے اللہ دی قسم جے حضرت عمار بن یاسر میرے نبی دا غلام آگ دے شعلے دیکھ نہیں گھبرائے چہرے تے مسکراہٹ آئی ذرا غور کرنا نا صحابی رسول قدائے در بطول حضرت عمار بن یاسر رانا صاحب پتہ کی آندھنے اپنے ظالم مالک نو آندھنے او منو آگ تو نہ ڈرا میری یاری حسین دے نانے نالے اب آبے جی وقار حضرت عمار بن یاسر نو ظالم مالک آندھے اے میں وضاحت پیا کرنا اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم فلا ہم یحزنون میں ہوتی تفسیر بیان کرنا حضرت عمار بن یاسر اپنے ظالم مالک نو آندے نے اب آبی وقار آپ نے فرمایا اس آگ دی کیڑی جرت محمد نوکر نو جلا اوے لوگوں میرے نبی نال وفا کرن والے ہو اے میں کوئی اپنے آپ کو لو ارے ڈرامائی لفظ بیان نہیں کر رہا اٹھا کتاباں دا مطالعہ کر آپ دا ظالم مالک آندا اوے عمار مطلب کی ہے شباب جی وقار سرور صاحب اس لئے حضرت عمار اللہ دا کامل ولی اللہ دا اکمل بندہ رب دی قسم جے درجہ فلایت فیض ہون والا درجہ صحابیت فیض ہون والا عمار بن یاسر نے تینو اگ تے مانے منو مٹھے محمد یاری تے مانے آپ نے فرمایا او تیری نظر اگ والے میری نظر زہرا دے بابا والے جدا راکھا کملی والا ہے ان کون مٹاون والا ہے ساڑی اس سونے لل لگ گئی ہے جڑا توڑنے پاویں ذرا پوائنٹ وال غور کرو میں انہیں ان کلوز کرن لگا میں گل کے آج غوث پاک دیاں ارے کرنی ہے میں شہر شہ بغداد دی ارے سیرت بیان کرنی ہے لوگوں بالآخر کی ہویا ہے حضرت عمار بن یاسر مسکران دے اگوی گئے نے اللہ دی قسم جے نہ خوف لائق ہویا ہے نہ خام لائق ہویا عمار بن یاسر نے دنیا نو پیغام دیتا ہے عالم سلام نو پیغام دیتا ہے کملی والنا یاری لا تیرے نیڑے نہ خوف آئے گا نہ غم آئے گا اب آبی جی وقار کوئی من دنیا دا مولوی وخائے جدو حضرت بلال حبشی دیاں ہتھاں دے ظالم میں خان ٹھوکنا سی بلال ویکھ رہے ہوں دے سن کل لے کے آ رہے ہیں اتھوڑی لے کے آ رہے ہیں اوہ غور تے کرو نا یہ بیان کرنا آسان ہے ذرا تصور تے کرنا تینوں میں کیڑی کٹ جائے تو تے میں برداشت نہیں کر دے اوہ تیرے میرے جسم تے کٹنا تے دور دی بات ہے ارے کوئی کیڑا پھر جائے تو تے میں برداشت نہیں کر دے بلال دا حوصلہ ویکھ بلال نو نظر آندا سی ظالم مالک میرے ہتھاں وچ میخاں ٹھوکن لگا ارے گرم کل ٹھوکن لگا لیکن کوئی مولوی ثابت کرے بلال ایک دن بھی گھبرایا ہوئے میرا بلال نہیں گھبرایا حضرت بلال حبشی گھبرانا کی سی ایتھے علامہ اقبال مفکر اسلام جنہ دا 9 نومبر نو ارے یوم سی اب آبے یہ وقار اس علامہ اقبال نے ایتھے تڑپ کے گیا حلق پہ تیغ سیل پہ جلاد رہے اے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون یہ دی تفسیر پتہ نہیں سنیوں تن سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے مسکرا کے آنکھوں سبحان اللہ حلق پہ تیغ حلق پہ تیغ تیغ تلوار نو آندے نے حلق پہ تیغ سینے پہ جلاد رہے
اسی تے پرامن ماحول دے اندر چودھری یونس صاحب اللہ دی قسم ہے اسی پرامن ماحول دے اندر سرکار نال عشق دا حق ادا نہیں کر پاندے اوے اسی پرامن ماحول دے اندر اللہ رو دے رسول نال محبت دا حق ادا نہیں کر دے انہاں جنیاں ول نظر مار جنہ اوکھے ویلے بھی میرے نبی نال عشق کیتا اوے جنہ موت و حیات دی قسم کا دے اندر میرے نبی صدیق کی پوچھنا ہے جدو اے مار دے میں یار دا نام لینا ساریاں تکلیفاں ختم ہو جانے ہائے ہائے حلق پہ تیغ سینے پہ جلاد رہے حلق پہ تیغ اے میں توڑا وقت ضائع نہیں کر رہا آؤ اپنے خاندانہ وچ پیغام لے کے جا اپنے علاقے بھی پیغام لے کے جا اپنی برادری تے نسل کے اندر پیغام لے کے جا رب دا پیغام ہے ساڑے نہ یاری لو غم ختم ہو جان گے خوف ختم ہو جان گے اب آبے جی وقار بلال پاک دا میں عمل کیوں پیا بیان کرنا بلال نے دسیا رب نہ یاری ہوئے پھر تلواراں دا کیڑا ڈر ہائے ہائے حلق پہ تیغ سینے پہ جلاد رہے حلق پہ تیغ سینے پہ جلاد رہے لب پہ تیرا کلمہ لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے یا رسول اللہ تسی بھی سارے دراؤ او دی وجہ تیری میری بھی شاید من دی دنیا مچل جائے تیرے میرے تے بھی کرم ہو جائے تیرے میرے اندر بھی انقلاب آ جائے اوہ تو تے میں پھر نام نہاد مسلمان نہ رہیے آؤں جو مسلمان بنی ہے جکن حبشے دا بلال بڑے آئے آئے لب پہ تیرا کلمہ شامل ہو جاؤ لب پہ تیرا کلمہ لب پہ تیرا کلمہ قاضی یعقوب صاحب اگے تشریف لے آؤ ارے ڈھیرا بلوچاں تو میرے بڑے مہربان عاشق رسول تشریف لے آئے میں اب آپ جی وقار سارے نبی دے غلاموں خوش آمدید ایک اور پھر پیار نال الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون لب پہ تیرا کلمہ اے جڑے چوکی بھاگن تو میرے عزیز آئے ہو لوگوں میرے مسلمان بھائیو آج کیڑا گھارے جس گھر دینر خمہ دا ڈیرا نہیں اوہ کیڑا خاندان ہے جس خاندان دے در خوف دے سائے نہیں آج ہر خاندان خوف دے سائے تلے وے ہر خاندان دے در خمہ دے ڈیرے نے وہ دی ہور کوئی وجہ نہیں وہ دی وجہ ہے وے تو تے میں اللہ رو دے رسول تو دور ہو گیا قرآن تے آج بھی بول بول کے آندہ ہے مدینے والا یاری لا تیرے نیڑے کام نہیں ہو میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو بابے جی وقار اے میں پیغام لے کے آیا وہ سارے پڑھنا کوئی زبان خاموش نہ رہے بلکہ اللہ نے تو قرآن نے اگر اے بھی آکھے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات رب نے فرمایا سارے خسارے وچ نے پر جڑے ساڈی مندے نے او خسارے وچ جنہوں سمجھ آئی ہے بادو کر کے آنکھوں غیرت مند سنیے کون کہتا ہے آج پتہ نہیں لوگ کس منہ سے کہتے ہیں مجھے یہ گھاٹا مجھے یہ نقصان میں نے کہا اللہ نے قرآن کے اندر یہ اعلان کیا ہے ہماری بات مان پھر تو خسارے میں نہیں رہے گا ارے پھر تجھے نفع ہی نفع جنہوں نے سمجھ آئی ہے مسکرا کیا کو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ لب تیرا کلمہ لب تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے یہ حسن شہزادہ خرم تمہارا صاحب عمرہ شریف کر کے نوجوان کو عزیز آیا ہے اب آبے جی وقار میرا اے بھی عقیدہ ہے جدو حسن میرے نبی دے دربار تے گیا ہونا ہے ایدیاں نے کاما میرے نبی دے روزے تے پہیاں ہونیاں نے حسن میرے اس شہزادے نے سرکار دے روزے تے حاضری دینے تو بعد حضور دیاں قدمائیں بیٹھ کے کیا ہونا سونیا
تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام۔ مینوں بڑا چاہ چڑھدا ہے جدوں میرے جمعے دا کوئی نمازی حج تے عمرہ کر گیا، مینوں بڑیاں خوشیاں نصیب ہوندیاں نے۔ او دی وجہ وے اے گناہگار اکھاں او چہرہ ویندیاں نے جیڑا چہرہ رسول دے دربار نو ویکھ کے آیا ہے، جڑیاں نگاہاں نبی دے دربار نو۔ اب آبی وقار ایک واری پیار نہ پڑنا ہے اس بچے نو اسی اپنی طرفوں انہاں نو رشیدی سعادت دی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ لوگو اے کتنی بڑی سعادت، عمرہ بھی کیتا تے کلیانی امی دی خدمت بھی نال کردا۔ آئے آئے اللہ اکبر، ذرا پیار نہ پڑھنا ہے۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ ایک اور کونج پیدا ہو جائے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو، آج میں پیغام کی لے کے آیا ماں، ارے رب اور دے رسول نہ یاری لاؤ گے ساڑھے نزدیک غم نہیں آن گے، خوف نہیں آن گے۔ میں دو دلیلہ دی دیاں نے۔ اب آپ جی وقار تُساں کمال انداز دین رسولیا، میں تیسری دلیل دین لگا ماں، تُساں مچل جانا ہے۔ اور غارت نہ تو سنیو میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو۔ ایک زید نامی شخص جڑا بچپن وچ وکدا بکاندا میرے نبی دے دربار دیا۔ ہائے ہائے اللہ دی قسم جے ماں نو پتر دی تلاش، ارے باپ نو بیٹے دی تلاش، ساڑا لخت جگر کی دے گیا ہے تے ماں دیاں تے نیندراں اڑ گئیاں، میرا پتہ نہیں پچھے لاڑا کی دے گیا ہے۔ تلاش کردیاں کسے نے دسیا محمد عربی دی بارگاہ بھی توڑا بیٹا پہنچ گیا۔ اب آبی وقار کافی سال گزر گئے نے، پھر کی ہویا ہے زید دی ابو اب آبی وقار تے زید دی چچا جان میرے نبی دی بارگاہ بھی چاہے نے۔ حضرت زید دے ابو دا نام حضرت حارثہ ہے۔ اوے لوگو ارے باپ تے آپ دا چچا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے نے، آکے پتہ ہے کی کیا ساڑا بیٹا تواڈے کول آیا ہے۔ سرکار پتہ ہے کی آندے سن زید میرا بیٹا۔ اے ذہن چ رکھو جب تک ما کان محمد ابا احد من رجالکم اے آیت نازل نہیں ہوئی، حضور فرما دے سن زید محمد کا بیٹا۔ حضرات توجہ کرنا، زید بن محمد کہا جاتا تھا، زید بن حارثہ نہیں کہا جاتا تھا، لیکن جدو اے رب دا اعلان آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب آبی جی وقار میرے مسلمان بھائیو، اس تو بعد پھر آپ نو زید بن محمد نہیں آکھیا گیا، پھر آپ نو زید بن حارثہ کیا گیا۔ ایک اور قید ہونا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ میں سرکار دا نامی نامی لیا ہے، اور سرکوتا والیو میرے نبی نال وفانا کرن والیو، ایتھے میں دسن لگا جڑا مدینے والے دا بن جائے آیا او دے سکون دا لیول کیے۔ حالانکہ دنیا دا اصول ہے بیٹا ماں تو جدا ہو جائے پتر نو سکون نہیں ملدا، باپ تو جدا ہو جائے بیٹے نو سکون نہیں ملدا، لیکن ایتھے نظر مار جدو باپ آیا چچا آیا میرے نبی دے دربار دے سونیا ساڑا شہزادہ تواڈے کولے، میرے نبی نے فرمایا جاؤ زید نو بلاؤ۔ حضرت زید آگے نے، حضور آندے نے اگر یہ تواڈے نال جانا چاہندا ہے میری طرفوں کوئی رکاوٹ۔ آئے ہاں جملہ سن، رب دی قسم زید بن حارثہ میرے نبی دیاں قدماں نال لپٹ گئے نے، لپٹ کے آندے نے سونیا او ماں دی گود وچ سکون نہیں پایا جڑا تواڈے قدماں وچ۔ اولی بولے ہو خدا دا واسطہ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات رب کعبہ کی قسم کوئی علامہ ثابت کرے زید دربار مصطفیٰ سے اٹھ کر اپنے باپ کے ساتھ اپنے خاندان کی طرف اپنے قبیلے کی طرف واپس پلٹے ہو، نہیں زید بن حارثہ نبی کے قدموں کے ساتھ لپٹ کر کہتے
ہیں یا رسول اللہ ماں کی گود کا پیار ایک طرف ہے، آپ کا پیار اللہ اکبر کبیرہ۔ اور زید بن حارثہ نے یہ ادب نال کیا ہے تو کملی دا مالک زمانے، نہیں گونج پیدا ہو جائے، تو کملی دا مالک زمانے، مالک تو سا لفظ پڑھنا ہے، تو کملی دا مالک زمانے دا مالک، تو اپنے پرائے ٹھکانے، گونج پیدا ہو جائے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، اے جے اللہ دی قسم حضور نہ یاری لائیے، ارے غم ختم ہو جانے نے، خوف ختم ہو جانے نے، ایک ری پیار نہ پڑھو، تو اپنے بازو چاہ کے لہرا کے، تو اپنے پرائے ٹھکانے، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين اتھے بالعالمین نہیں، اتھے بالناس نہیں، اور سرگت والیو اتھے کی لانے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جنہوں سمجھ آئیے پیار نہ پڑھو، تو اپنے پرائے ٹھکانے، کیا بات ہے، تو اپنے پرائے ٹھکانے دا مالک۔ اور میرے مسلمان بھائیو، حضرت زید بن حارثہ دے نصیباں نو سلام ہوئے جنہاں دا بچپن میرے نبی دی بارگاہ وی گزرے ہے، ارے ساری زندگی بہرحال یہ میرا مضمون نہیں، آج میں پیغام لے کے آیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ والیاں دے نزدیک نہ خوف آ سکتا ہے نہ غم آ سکتا ہے۔ ان لوگوں توجہ کرنا، یہ اللہ والیاں دی میں شان پہ بیان کرنا، اگر عام ولی دا مقام ہے جدا قدم ہر ولی دی گردن وہ پتہ ہے کون نے، اور میں اتھوں چند لفظ پڑھ لگا، تسا ہر لفظ تے نعرہ نہیں مارنا، تسا صرف سبحان اللہ کہنا ہے، جڑا میرے نبی دی گود بھی کھیٹے انہوں غوث اعظم جنہوں میرا نبی 7 واری اپنا لوا پہ دہن عطا کرن انہوں نے غوث اعظم دے لے، اب آبے جی وقار جدی لکنت نو میرا نبی درست کروائے انہوں نے غوث اعظم دے لے۔ دوستان گرامی قدر اوے جدے آؤں کی بشارت نبیان دا پیر دے وے انہوں غوث اعظم دے لے۔ اب آبے جی وقار جڑا اپنا مسلح دریائے دجلہ دے پانی تے بچھائے انہوں غوث تو اڈا موڈ ہی کو نہیں ہے، ایک کھول کیا کو سبحان اللہ، ایک ایک لفظ 2 گھنٹے کا وعد ہے، ہم اس غوث کو مانتے ہیں جنہوں نے دریائے دجلہ کے پانی پہ مسلح بچھا کر وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی، اور جو مچھلیاں تھی آبی مخلوق تھی انہوں نے ہمارے غوث کو اپنا امام تصور، اسے باتیں دیسی لال کرنے آئیں سارے ولی محترم ہے مگر غوث سے اعظم بھی آتے ہی کیا بات، اسی سارے ولیاں نو ملنے حضور میر علی شاہ دا بڑا مقام ہے، ادھر بابا جی فرید گنج شکر دا بڑا مقام ہے، بابا بلے شاہ قصوری دا بڑا مقام ہے، حضور پیر سیال لجپال دا بڑا مقام ہے، خواجہ قمر الدین سیالوی دی بڑی شان ہے، خواجہ نذیر احمد توکلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا بہت بڑا رتبہ تے بہت بڑا مقام ہے، خواجہ شاہ مستم بالوی آپ دا بہت بڑا مقام ہے، لیکن سن لو جتھے انہاں دی شان مک جاندی اوتھوں میرے غوث دا مقام شروع ہو جانا ہے، جنہوں سمجھ آئیے نا اختر صاحب سارے مسکرا کے پڑھنا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اب آبے دی بکار میں پتہ خرم بھائی سارے دوستانوں کیوں تکلیف دے رہے ہیں، رؤوف صاحب میرے غوث اعظم دا اعلان ہے، حضور غوث اعظم نے فرمایا جڑا میرا ترانہ پڑے گا یا میرے نہ یاری لائے گا وہ غدار بن کے نہیں مرے گا، وفادار بن کے مرے گا۔ اب آبے دی بکار غوث اعظم
آزم دا اعلان ہے میرے نال یاری لان والا او بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا او مومن بن کے مرے گا تے جنہاں دی اے خواہش ہے خاتمہ ایمان تے ہوئے او جدی اے خواہش ہے عزت والی موت نصیب ہوئے ایک اور اس ترانے میں شامل ہو جاؤ یوں تو سارے ولی کرم ہے مگر غوث اعظم پیاتے بھی کیا اے بات تو سائے پڑھنا ہے غوث اعظم پیاتے بھی کیا بات ہے جس لئے اینڈ تے جائے میرے بھائی جان تھوڑی نہیں آواز کم اینا سنیاں نو ذرا چیک کرنا ہے اے غوث سے منن والے نے ساریاں پڑھنا ہے غوث اعظم پیاتے بھی کیا بات کوج پیدا ہو جائے یہ چھوڑ میں اشارہ کر لگا ماں شہر بغداد دی مرکزی مسجد آپ ممبر تے بیٹھے نے غوث اعظم نے نانے دے ممبر تے بیٹھ کے فرمایا قدمی حاضا علی رقبت کل ولی اللہ شان شاہ بغداد نے فرمایا لوگو اے جڑا میرا قدم ہے ہر ولی دی کر اچھی بات نہ کھو سبحان اللہ غوث اعظم نے فرمایا اے جڑا میرا قدم ہے ہر ولی دی گردن تے اللہ دی قسم جے جتھے جتھے ولی سن پاویں کو عالم ارواح دے اندر سی پاویں کو عالم انوار دے اندر سی پاویں اس ظاہری عالم دے اندر سارے ولیاں نے گردناں جھکا اور غیرت مند سنیو ایک او بھی جن ہے جڑا بازی لے گیا ہے جنہیں اجمیر دے ٹبیاں تے بیٹھ کے رخ بغداد وال کر کے آکھے اے پیران دے پیر دوجیاں ولیاں دیاں گردناں تے تو اڈا قدم ہے پر معین الدین دی اکھاں تے سر تے قدم بل قدم علی راسی بہنی اے غوث اعظم دی بارگاہ دے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے رج کیتا ہے دوجیاں ولیاں دیاں گردناں تے تواڈا قدم ہے معین الدین دیاں اکھاں تے سر تے تواڈا میں صدقے جاواں پھر پیار نہ پڑھو نا غوث اعظم پیاتے لوگ بیان کرتے ہیں مختلف توجیہات لیکن مجھ سے اگر کو پوچھے نا وہ جو 90 لاکھ کی تقدیر بدلی ہے نا حالانکہ ولی تو بڑے بڑے آئے لیکن ہم کسی ولی کا آج تک یوں نام لے کر ارے کسی ولی کی کرامت اور اس کی عظمت کا تذکرہ نہیں کرتے جس طرح ہم حضور غریب نواز خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا نام نامی لے کر کہ 90 لاکھ کی تقدیر خواجہ غریب نواز نے بدلی رب کعبہ کی قسم مجھ سے اگر کوئی پوچھے اس کا پس منظر کیا ہے تو میں یہی کہوں گا جو خواجہ معین الدین نے غوث پاک کے در کی نوکری کی ہے اور یہ کہا تھا بل قدم آقا علی راسی وینی آپ کا قدم مبارک معین الدین کے سر اور آنکھوں پہ ہے اس کا یہ فیضان تھا کہ غریب نواز کو شہنشاہ بغداد نے کہا ارے معین الدین آج تو نے عقیدت کا حق ادا کیا ہے اب آنکھ تیری ہوگی تقدیریں کافروں کی بدل اللہ اللہ بڑی مہربانی انہاں نعرہ بھی بڑا سونا مارے ہے تے تساں جواب تے انج دیتا ہے موتی پرو چھڈے میں صدقے جاواں میرا دل کردا میں تہن داد دیاں نعرہ حیدری بہت شکریہ سنی ہمیشہ موتی رول دینے یہ ہن میں ایک ترانہ پڑھن لگاواں چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو میرے غوث جلی کا مداخا میرے پیر بھائی میرا ساتھ دے رہے ہیں سارے پڑھو کوئی زبان خاموش نہ رہے ابابے جی بکار ایکری محبت نہ پڑھنا ہے چاہے اوتا تو ہو چاہے ابدال ہو میرے غوث جلی کا مداخان ہے جنہیں سمجھ آ رہی ہے ساریاں پڑھنا ہے میرے غوث جلی کا مداخان
گونج پیدا ہو جائے میرے غوث جلی کا مداخان ہے یوں تو سارے ولی محترم ہے مگر غوث اعظم پیا تیری کیا بات ہے غوث اعظم پیا تیری میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو اب آبے جی وقار میرے غوث دا تقوی ویک ارے ولایت دا ارے لیول ویک آپ نے اللہ دی قسم جے جوان ہو کے رب نہ یاری نہیں لائی آپ نے بڑھاپے وچ آ کے اللہ نہ یاری دا آغاز نہیں کیتا اج اسی تے آنے ازے عمر کوئی نہیں اللہ نہ یاری لان دی اب آبے جی وقار اج اسی آنے ازے عمر کوئی نہیں 5 ٹائم دا نمازی بننے نہیں ارے اپنے چہرے تے حضور دی داری مبارک سجانے دی اوے تو تے میں عمرہ دے چکراں وچ تے میرا غوث ہووے جنہ ماں دی گود وچ آ کے اللہ دے رسول نہ یاری لا نہیں تسی کوئی نہیں سمجھے جڑے سمجھ اچھی بات نہ کھو سبحان اللہ میرے مسلمان بھائیو اے جڑا لفظ قاضی یعقوب صاحب بولیا جاندا ہے حضور غوث اعظم مادرزاد ولی نے مادرزاد ولی دا اے مفہوم ہے اوے مادرزاد ولی انہاں دے نے جڑا جمدیاں رب نہ یاری لا اے ہاں لوگوں میرے نبی نال وفا نہ کرن والے ہو دھیان کرنا ساڈے سوسائٹی دے اندر اے وی بڑی وڈی بیماری ہے اجے کو نمازاں پڑھنے دی عمر آئی ہے اکثر لوگ بول دے نے اجے کوئی صوفی بننے دی عمر آئی ہے میں کہیا کیڑی عمر دی گل کرنا ہے موت دا تے پتہ ہی کوئی نہیں ارے موت کس ویلے تیرے دروازے تے دستک دے بڑیاں جواناں دے جنازے اٹھ گئے اب آبے جی وقار غیرت مند سنیو ایک سانس بڑا قیمتی کوئی پتہ نہیں کل تیرا میرا جنازہ اٹھ گئے اب آبے جی وقار سانے کدی یہ نہیں سوچنا چاہیے میری اے عمر نہیں ارے اللہ رو دے سولنا یاری دی غوث اعظم جدو پیدا ہوئے نے ماہ رمضان اللہ دی قسم جے سارا دن گزر گیا پر غوث نے اپنی امی دا دودھ نہیں پیتا کیا کچھ خرم بھائی بڑے بڑے محبت والے حضرات بیٹھے ہیں کہ بلا غوث اعظم دا لیول دیکھو میرے غوث اعظم دی سیرت میرے غوث اعظم دا کردار دیکھو آج تو قبلہ منظور صاحب بڑے بڑے لوگ جو عاقل بالغ ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں صحت کے باوجود وہ دن کا روزہ نہیں رکھ پاتے سستی ہو جاتی ہے غفلت ہو جاتی ہے پھر وہ سارا دن وہ کھانے کے اندر پینے کے اندر گزار دیتے ہیں لیکن شہنشاہ بغداد غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی جن پہ ابھی تک روزہ رکھنا فرض بھی نہیں تھا لیکن رب کعبہ کی قسم شیر خارگی کی عالم میں دن کے وقت ماہ رمضان میں امی کا دودھ نہ پی کر دنیا کو بتا دیا میں دنیا میں آیا ہی اللہ سے وفا کرنے کے لیے اللہ اللہ میرے نبی نال محبت کرنے والے ہو حضور غوث اعظم سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ اب آبے جی وقار آپ نے اپنی امی جان دا دودھ نہیں پیتا کیوں اللہ دے مہمان دا حیا بڑا ہے نا ماہ رمضان دا ادب بڑا ہے رمضان مبارک دی تعظیم کر رہے نے دوستان گرامی قدر شمع رسالت پروانو اور پھر میں یہ بھی پڑھے ہے اب آبے جی وقار جب جنہ آپ دا بچپن ہے نا جدوں بھی ماہ رمضان آیا آپ دے بچپن دے اندر تے چاند چڑھے ہیں نا تے لوگاں نے اختلافات کیتے نے جو نہ کیا آؤ اے تے ارے شہنشاہ بغداد دی امی کل پوچھ لینے آیا اے تے مسئلہ اتھو حل ہو جائے گا اگر دنوں غوث اعظم نے دودھ نہیں نہ پیتا تے پھر سمجھو ارے ماہ رمضان آ گیا آیا غیرت مند سنیو میرے نبی نال وفا کرن والے ہو میں تاں تے کہہ رہا علامہ ثاقب صاحب اگے تشریف لے آؤ میری جماعت دے بہت پیارے خطیب پاکستان دے شریف لے آئے نے انہوں نے بھی خوش آمدید ارے للکار رضا مبلغ اسلام دے شریف لے آئے نے اچھے حضرت نوں بیٹھن دیو قبلہ درویش میرے پیچھے ہو جاؤ ایک رساریاں پڑھنا ہے اسی اے جڑا ترانہ ہے نا اسی صرف کرامات دے حوالے نال پڑھنے ہیں تے میں پتہ کس نیت نال ترانہ تواڈے کول پڑھا رہے ہاں اوے لوگو جس جنے دا بچپن دے اندر اے تقوی ہے اس غوث دی جوانی دا عالم کی ہوئے پتہ نہیں تم سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ارے
چیز فرض بھی نہیں تھی، آپ کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں تھا، آپ کو شریعت نے اجازت، بچے تھے، شیر خارگی کا عالم تھا، دودھ پی لیتے، کوئی گناہگار نہیں تھے، لیکن بچپن کے اندر جب روزہ فرض نہیں، آپ نے ماہ رمضان کا اہتمام کیا، دنیا کو بتا دیا الذین آمنوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، ولی وہ ہوتا ہے جو مسلسل تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، دنیا کو پیغام دیا۔ غوث کا بچپن بھی جو گزرا ہے وہ بھی خدا سے وفا کرتے ہیں۔ ہوں تسا ایس نیت نہ اعترانہ پڑھنا، پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ میرا دل تواڈے تے بڑا خوش ہے، کمال تواڈا ماحول، پڑھو گے ترانہ؟ اس تو پہلا نعرہ غوثیہ، پورا زور لا کے یا غوث اعظم آکھو، نعرہ غوثیہ۔ چودھری یونس صاحب روسا مجمع تڑپ گیا ہے تے پھر پڑھنا دی بجائے او سارے ولیاں دا تقوی ایک پاسے، میرے غوث دا تقوی ایک پاسے وے، یوں تو سارے ولی کرم ہے مگر، اتھے میں یہ بھی دس جانا کچھ انج دے ولی آئے نے جڑے پہلا ڈاکے ڈال دے سن، جڑے پہلا چوریاں کر دے سن، ساری رات شراب خانیاں دے اندر پھر وقت آیا ہے، ارے تقدیراں بدل گئی، پھر وہ وقت دے ولی بنے نے، پر میرا غوث سے ہوئے نا جڑا ماں دی گود وچ ولایت دا تاج پہن گیا، آئے ہائے او جنوں سمجھ آئیے۔ ایک اور مسکرا نوید سیالوی میرا پتر ہی پھر گیا، نعرہ ایک تو مارنا ہے اور اینڈ سے جا کے مارنا ہے، یوں تو سارے جنید صاحب سارے کوئی بادل کڈ کے لہرا کے، یوں تو سارے ولی کرم ہے مگر غوث اعظم پیاتے بھی کیا بات۔ قبلہ منظور صاحب کئی بندے سوچ دے نے بچپن دے اندر تقوی دا اے لیول، ارے پرہیزگاری دا اے لیول، اللہ رو دے رسول نہ وفا دا اے لیول، میں کیا عقل تے نہ پرکھ، اے تے ویکھنا غوث کی دا شہزادہ، یہ اس ام الخیر دا شہزادہ ہے، یہ اس ارے مائی صاحبہ دے شہزادے نے جنہ زندگی دے اندر اپنی اکھاں نال کسے غیر محرم نو نہیں ویکھے۔ اچھی آواز نہ کچھ کہ بلا غور کرنا اور لوگوں ارے میرے نبی نال وفاما، میں پتہ ہے آج کچھ لوگ کہتے ہیں سنی مبالغہ رائی سے کام دیتے ہیں، غوث کا ذکر کرتے ہوئے ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کے مقامات، ان کے کمالات، ان کی ارے عزت و عظمت کا ذکر یہ حد سے زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا ارے ظالم اپنے آپ پہ ظلم نہ کر، پہلے یہ دے کس ماں نے عبدالقادر کو جنم دیا، ارے اس مائی صاحبہ نے جنم دیا ہے جنہوں نے رب کعبہ کی قسم اپنی پوری زندگی کے اندر کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور بے پردہ کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آئے، ان کے قدم غلط کام کے لیے پوری زندگی میں نہیں اٹھے، ان کے ہاتھ غلط کام کے لیے استعمال جڑی ماں نہیں پا گئے، انہا پتر بھی تے غوث ہوا۔ اللہ اللہ تواڈی محبت با کمال، ایتھے پھر میں کیوں نہ کہاں غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان، سارے پڑھنا اینڈ تے نا آواز کم کریا کرو، بہت اچھا چلا رہے ہو، صرف اے تسی آواز زیادہ رکھ دیو تے اے میرے بیلی دال آ رہے ہیں، اینا دان ہی لان دینا، سارے پڑھنا ہے۔ غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کا گھر گھر کمال ماحول۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں مردیاں بھی غوث اعظم دی غلامی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مردیاں تو شہنشاہ بغداد دی زیارت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ تو اڈی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ پھر پیار نہ پڑھنا ہے غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان،
ہائے ہائے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم۔ میں رات سرگودا شہر دے اندر میرا دوسرا خطاب سی، رات دو تقریراں سن، پہلا خطاب میں ضلع چنیوڑ دے اندر کر کے آیا، اور رات 15-16 بلاک چوک دے اندر بہت بڑی کانفرنس چودھری روز صاحب اس کانفرنس دے دولا سن، انہاں پوچھ لو وہ ارے مجمع مچل گیا۔ جدوں میں یہ بیان کیتا نا کہ غوث اعظم اپنی امی نو آندے نے امی جی میں دین دا عالم بننا، امی جی میں حافظ قرآن بننا ہے، امی جی میں اجازت دیو نا میں حدیث دا درس لینا ہے، امی جی میں دین دا مبلغ بننا ہے۔ کاش 11ویں منان والے دے دل وچ بھی یہ جذبہ آ جائے، لیکن آج ساڈے جذبے اور نے، اسی آندے تے ضرور آ میں غوث اعظم دا نوکر ہاں، پر ساڈے جذبے انگریزاں والے نے، ساڈی خواہش انگریزاں والی ہے۔ آج جس غوث دا نوکر ہے اس غوث اعظم نے بچپن دے اندر اپنی امی جان نو آکھیا اپنے علیم بننا۔ لوگوں توجہ کرے آج شمع رسالت دے پروانو میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو، بہت مہربانی جنید میرے شہزادے اللہ دا پیار قبول فرمائے، پیر سیال لجپال دنوں کرو، حضور امیر شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار تے حاضریاں دینے والے ہو، ذرا غور کرنا۔ اللہ کو رحمت اللہ صاحب خوش آمدید اب آپ جی وقار میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو، غوث اعظم رضی اللہ تعالی آپ نے اپنی امی نو کہ امی جی اجازت دیو میں عالم دین بننا ہے، میں اسلام دا سپاہی بننا ہے، میں دین دا مجاہد بننا ہے۔ اب آبے جی وقار اے میرے غوث دا بچپن، اے میرے غوث آدم دی سیرت دی جلگ رحمت اللہ سے بچپن ہوئے تینج دا ہوئے، ماں مسکرا پئی ہے، ام الخیر مسکرا کے اندھی پترا اج میرے دودھ پلان دا حق ادا پیا کرنا۔ او غیرت مند سنیو میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت دے پروانو جدو غوث اعظم گھروں ٹورن لگے نا سرگودا والیو مائی صاحب نے کی کیتا ہے، آپ نے حضور عبدالقادر جیلانی نو اپنی چھاتی نہ لایا، ارے متھا چوم کے نا تھانوں پتہ جدو بچے ماما تو جدا ہوندے نے ماما بڑے پیار نال پتراں نو الوداع کردیاں نے، ماما دے دل اللہ اکبر ارے رو پیندے نے میرا پتر جدا ہو رہا ہے۔ حالانکہ ویکھو نا حضرت حاجرہ نو اسماعیل نظر آ رہے سن، لیکن حاجرہ پھر بھی رویاں نے، کدی صفا دی پہاڑی کدی مروہ دی پہاڑی نالے رویاں نے تے نالے آنیاں نے مولا میرا نکا جہا شہزادہ ہے وہ دے لب خشک نے، انہاں پہاڑیاں تے پانی کوئی نہیں، میرے بیٹے نو پیاس نے بڑا ستایا، اے ماں دا پیار۔ جدو حضرت حاجرہ نے ماما والیو اللہ دی قسم یہ انج صفا مروہ تے سائی کیتی ہے نا دوڑ لائیے میرے پتر نو پانی مل گئے، میں بیٹے واسطے پانی دا انتظام کر لما۔ جدو 7 چکر مکمل ہوئے نے ہاتھ سے خاپی بچو آواز آئیے نہیں حاجرہ کیڑیاں چکراں وچے نظر مار تیرے پتر دے پیراں تھلے چشمہ جاری۔ اللہ اکبر کیڑے پاس ٹر گئے لوگوں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ رحمت اللہ صاحب آپ نے ایڑی ہلائی ہے، اللہ اکبر آب زمزم دا چشمہ جاری ہوئے جنہوں آب شفا کہنے نے یہ ان میرا مضمون نہیں، لیکن اتنا میں کہہ جانا ہوں اسماعیل نے ایڑی ہلائی آب زمزم دا چشمہ جاری ہویا ہے۔ اسماعیل نے چشمہ پتھراں وچوں جاری کروایا، پتھراں وچوں پانی اج بھی نکل دا ہے، پر میرے نبی نے اتھو چشمے جاری کروائے نے جتھو پانی نہیں نکل۔ ید اللہ والیاں انگلیاں پھر تاں جیسی کہنے انہیں ملک کو نینے میں بازو اچھوں لہرا کے ملک کو نینے میں انبیاء، کیا بات ہے دونوں بازو چاہتے ملک کو۔ اچھا اکثر جب یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے ماشاءاللہ اللہ شہزادے کو سلامت رکھے نے، جب یہ داستان بیان کی جاتی ہے نا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ میں یہاں 2 لفظ ٹھہر کر کہنے لگا۔ حضرت اسماعیل نے ایڑی کو حرکت دی، ادھر میری طرف تو آب زمزم کا چشمہ جاری، مصطفیٰ کریم کے دربار پہ 1600 نوکر حاضر،
کچھ محدثین نے 3000 بھی کرا، لیکن 1600 ہر راوی نے، یہ ذہن کے اندر 1600 صحابہ تھے، صرف صحابہ نہیں، ان کی سواریاں بھی، ان میں اونٹ بھی تھے، ان میں خچر مبارک بھی تھے۔ حضرات صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پانی چاہیے، حالانکہ رحمت اللہ صاحب علامہ ثاقب صاحب صحابہ کو علم تھا کہ حضور کے خیمے میں پانی نہیں، مسافر ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، قبلہ قاضی صاحب صحابہ کو پتا تھا، لیکن انہوں نے میرے نبی سے پانی کیوں مانگا؟ موڈ ہی کو نہیں سنتے، خدا کا واسطہ ہے، یہ میں چیزیں ایسے ہی نہیں بیان کر رہا، غور تو کرو، جنہوں نے ان حالات میں میرے نبی کی بارگاہ میں پانی مانگا وہ عام مومن نہیں، وہ کائنات کے مومنوں کے لیے ماڈل ہیں۔ ارے ان کا ایمان پوری کائنات کے اہل ایمان کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ کائنات کے رب نے خود کہا آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جس طرح ابو بکر و عمر ایمان لائے۔ اتنے حیران، بہت شکریہ، یہ نعرہ لجپال لجپال، اور بادو چاہ کیا کھوئے بولو، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال۔ اتنی حیرانگی ہوتی ہے، کچھ لوگ علم رکھنے کے باوجود ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ نبی سے مانگتے ہیں بھر دو جھولی میری یا محمد، کہتے ہیں یہ دارہ اسلام سے خارج۔ میں نے کہا ادھر تو کہتا ہے میں صحابہ کا نوکر، ادھر کہتا ہے بھر دو جھولی میری یا محمد، یہ کہنا شرک، تیری مانو یا محمد کے صحابہ کی مانو۔ حضرات توجہ، یہ ذہن کے اندر رکھو، بھر دو جھولی میری یا محمد، یہ پلیتوں کا نظریہ نہیں، یہ نپاکوں کا نظریہ نہیں، یہ حرامیوں کا نظریہ نہیں، یہ کل بھی حلالیوں کا تھا، یہ کل بھی پاکوں کا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے ابو بکر سے بڑا پاک کوئی نہیں، عمر سے بڑا پاک کوئی نہیں، عثمان غنی سے بڑا پاک کوئی نہیں، مولا علی سے بڑا پاک کوئی نہیں، حسنین کریمین سے بڑا پاک کوئی نہیں۔ ارے جن کے اوپر طہارت نفاست ناز کرتی ہے انہوں نے جب بھی مانگا ڈائریکٹ نہیں، مصطفیٰ کا دامن تھا۔ اگر قرآن و حدیث دے دائرے وچ میں صحابہ دا عقیدہ ان بیان کراں کہ 1.25 لاکھ صحابہ نے حضور دی امت نو یہی پیغام دیتا ہے، نبی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی تا پھر آ، گونج پیدا ہو جائے، اور کوئی بولے نہ بولے، کھانے والے تھے میرے یار بولو سارے کری، نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائی، گونج پیدا ہو جائے، چہریاں تے مسکراہٹ لیو۔ اب آبے جی وقار اسی کانی من کرن والے نہیں، اسی تے توڑ مدینے جان والے، ایک باری گونج پیدا ہو جائے، ذرا پیار نہ پڑھنا، نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے تے پھر آکھی کسے دے در تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ جائے۔ اب جو رزلٹ دینے لگا، 1600 صحابہ نے پانی مانگا، حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کے پاس نہیں میرے پاس سے کہاں سے آئے گا، نہ حضور فرمانے لگے اگر کسی برتن میں تھوڑا سا پانی ہے تو وہ برتن لے آؤ، وہ مشکیزہ لے آؤ۔ ایک مشکیزہ لایا گیا چھوٹا سا، خدا کی قسم اس کے اندر صرف اتنا پانی تھا کہ حضور کے یہ جو انگلیاں مبارک تھیں، اس کا جو یہ پہلا پھوڑا یہ صرف اس کے اندر انٹر ہوا۔ حضور نے یوں ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ ڈالا تو پھر کیا ہوا، ایک لمحہ نہیں گزرا، پانی کے چشمے جارے۔ یہ محدثین نے لکھا ہے۔ حضرات 1600 صحابہ کی پیاس مٹ گئی، لیکن مدینے والے کا لنگر پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ حضور فرمانے لگے لاؤ اپنے اونٹوں کو، لاؤ اپنی سواریوں کو، رب کعبہ کی قسم
کئی 100 کی تعداد میں جانور تھے، جانوروں کی بھی پیاس مٹ گئی لیکن مصطفیٰ کا لنگر ختم ہو گیا۔ اٹھ کے پتر نعرہ مار، یہ تیرے نعرے نہ سننی جاگ گئے۔ خوش آمدید، خوش آمدید، زندہ باد۔ اینا نعرہ بڑی عام جگہ تے مارے ہے، او دی ان میں وجہ درسن لگا ہوں۔ ایمان نہ جنہ ایڑی ہلاک کیا بے زمزم دا چشمہ جاری کروایا ہے، او ذبیح اللہ تے ضرور نے پر تاجدار ختم نبوت دے نہیں نا۔ اوہ جنہ چھڑی مار کے پتھراں وچوں پانیاں دے چشمے جاری کروائے، او کلیم اللہ ضرور نے پر تاجدار ختم نبوت دے نہیں نا۔ اوہ لوگو جڑا تاجدار ختم نبوت ہے انہاں تے اتھوں چشمے جاری کروائے نے جتھوں نہ کوئی کروا سکیا ہے نہ کوئی کروا تے ایتھوں کسے دا بازو تھلے نہ ہوئے انج کڈ کے میرا مل میری تقریر دا مل پہ جائے گا۔ تو ان پتہ ہے پیسیاں بچے میں تقریر نہیں، میں اگلے دن میں جگہ نہیں دسنی، ایک جگہ تے میں گیا صرف اے میں تحدیث سے نعمت دیتا ہوں، گل جگہ نہیں دسنی، اونج گل پوری پکی پیڈی ہے 100% درست ہے۔ میں گیا تو انہاں کہا جی پرسو ایتھے جلسہ ہویا تو فلان خطیب صاحب آئے تے انہاں 2 گھنٹے تقریر کی۔ سنی میں آئی کل بڑے سیانے ہوئے کچھ سمجھ تو آنا ہی انہاں اے ان سنیاں طریقہ آ گیا تقریر کروانے ہاں جی تے میں پھر انہوں نے پوچھے بھئی اے دسو وہ مولوی صاحب دا سٹیج کے انہاں کہا جی ہزاراں دی تعداد تو ان سمجھ آئیے اس بات انہاں میں ڈاڈا پھر ازمائش چپا چھڑیا، پھر میں 2 گھنٹے 5 منٹ تقریر کی تو پھر میں تے ملی صرف دعا ہی تے نال مسکراہٹ کو سمجھ آئی تو نہیں نعرہ حیدری انہاں بندیاں باچ ایرانوں کی میں نہ کیا بھئی اے اسی دے بڑے ایران ہے میں کیا ان سارے مال تے چلن تے اے تے گل کو نہیں کوئی وہ بھی ہونا چاہیے دا جڑا صرف مال تے نہیں خلوص تے چل رہے تے میرے تو بڑے بڑے نیک میں تے گناہگار بندہ صرف میں تو انہیں کہنا ہونا تو ان میری زندگی دا پتہ ہے 5 سال گزر گئے میں تو انہیں گلہ نہ بھی کرنا تو اسی گواہی دیو گے میرا پٹرول صرف سنیاں دا خلوص آتے ایک اور بازو بار کڑ کے اتظار کرنا ہے ملک کو نینے میں انبیاء اللہ اللہ تاجداروں کا یا مسکرا کے میرا بیٹا ساریاں دی ریکارڈنگ کرو بڑا حسین ماحول ہے اللہ ہر ایک نو خلوص دی دولت عطا فرمائے اللہ ہر مومن نو تقوی دی دولت عطا فرمائے دنیا دے مال و زر دے لالچ تو اللہ محفوظ فرمائے لالچ بڑی بری بلا ہے اور غیرت نہ سنیو اگر نظرہ رکھنیاں نہیں تے دربار رسالت دے رکھایا ہے تیرے رسول تے نگاہاں رکھیا کر اللہ دی قسم جے جدی نظر تیرے بطول تے در رسول ور رہندی ہے میرا رب انہوں کسے شہدی تھوڑ ہونے نہیں دے جنہاں نو سمجھ آئیے کئی پیارا تاجدار روکایا کہاں ماں 2 منٹ رہ گئے نے ایک اور پھر بادو چاہ کے ملک فریم صاحب تے شریف لے آئین انہاں نے بھی خوش آمدید تے بادو کڑ کے شیخ وقاص صاحب تو آڈی پگڑی تو میں قربان جاواں ذرا بادو پار کڑ کے لہرا کے بولو تاجدار روکایا کہاں ماں آن میرے مسلمان بھائیو ارے گفتگو لمبی ہو گئی کہ بلا میں انہیں اینڈ کرن لگا وا امی جان لیا کیا میرا پتر عبدالقادر آج میرے دودھ پلان دا حق ادا کر دیتے اللہ اکبر اب آبے جی وقار گل دے اتھوں طوالت اختیار کر گئی ارے جدو بیٹے ماما تو جدا ہونے نا ماما پریشان ہو جانیاں نے نال میں سیدہ حاجرہ دا ذکر کیتا ہے اوہ جنہ دیاں ماما زندہ نے کدی اپنی امی نو دکھ نہ دے کدی اپنی امی نو تکلیف نہ دے آجے میں اعلان پیا کرنا وا ماں نو راضی رکھ اپنے باپ نو راضی رکھ تیرے
ویڑے دکھ نہیں آن گے، تیرے ویڑے پریشانیاں نہیں آن گیاں، جدے تے والدین راضی نے او دے تے خدا بھی راضی ہے، سونا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ساڑی سوسائٹی دے اندر نہ جانے کتنے گھرانے نے، ارے جنہ گھرانے آنے نوجوانوں نے شادیوں تو بعد اپنی ماما نو گالیاں تے والدین نو دھکے دے رہے نے ظالم۔ دوستانی گرامی قدر انہاں نو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیو، ارے والدین بڑی چیز ہوندے نے، ماں تے پھر ماں ہی ہوندی ہے نا۔ اب آبی وگر ماں دا تے متبادل کوئی نہیں۔ حضرت غوث اعظم دا متھا چوئے ہیں، آپ دی امی جان لے رحمت اللہ صاحب مائی صاحبہ نے متھا چون کے فرمایا میرا بیٹا ایک میرا حکم یاد رکھی، ایک میرا آرڈر بھی یاد رکھی۔ عبدالقادر جیلانی آنے نے امی جی حکم فرماؤ، او سرگودا والے ہو اگر پردے دن میریاں ماما بہنا بیٹیاں آواز سنی اللہ میں پیغام دین لگا ماں ہوئے دین دی ہوئے۔ حضور غوث اعظم نو امی جانا دیا نے پتر میرا آرڈر ہے جھوٹ نہ بولنی، آئے ہاں تیری زبان تے جھوٹ نہ آوے، میں تیری ماما میرے نہ وعدہ کر ارے جتھے بھی زندگی گزارے گا جھوٹ نہیں بولے گا۔ عبدالقادر جیلانی امی دیاں قدمہ تے کر گئے نے، ارے قدم تے ہاتھ رکھ کے آنے اماں تیرے پتر دے ٹوٹے ہو جان گے، پر عبدالقادر جیلانی جھوٹ نہیں بولے۔ ایک ہری مسکرا کے آنکھوں نا سبحان اللہ، ذرا غور کرو ٹائم ہو گیا، ارے 2:01 اتے چلا گیا، اے چھوڑ میں کلوز کرن لگا ماں۔ اب آبے جی وقار قافلہ جا رہے ہیں، اس قافلے دن غوث اعظم بھی شامل نے۔ وہ قافلہ کتنے مقدر والا ہے جس قافلے وچ عبدالقادر جیلانی شامل ہوئے نے۔ اب آبے جی وقار رستے دن ڈاکواں نے روک لیا، یہ بڑی لمبی داستان ہے، بس میں مختصر کرن لگا ماں۔ جدو غوث اعظم نے اشارہ کر کے گیا میرے کل پورے 40 دینار نے حضرات وہ یا کی ڈاکواں دا سردار وہ آ کے میرے غوث پاک نو پتہ ہے کی آندا تہاڈا بچپن ہے، تہاڈی ننے جی عمر ہے، تسی ننے جے شہزادے ہو، اس عمر دیاں بچیاں نو دولت بڑی پیاری ہوندی ہے، روپیہ پیسہ بڑا پیارا ہوندا ہے۔ ڈاکواں دا سردار حیران ہو کے آندا تساں دینار چھپائے کوئی نہیں، تساں دولت چھپائی کوئی نہیں، تساں سانو دسیا 40 دینار نے۔ میرے غوث مسکرا کے پتہ کی آندے نے ڈاکواں دے سردار نو شہنشاہ بغداد مسکرا کے آندے نے مینوں دولت پیاری نہیں، مینوں ماں پیاری ہے، مینوں اماں پیاری ہے۔ لوگ توجہ کرنا جدو اتنی گل کیتی ہے نا مینوں ماں پیاری۔ حضرات اس نے ڈاکواں دا سردار شیخ صاحب میرے جڑے پیر بھائی آئے توجہ وہ حیران ہو کے آندا ہے، رانا صاحب وہ حیران ہو کے آندا ہے ایتھے امی دا ذکر کین ایتھے والدہ دے ذکر پوری تقریر ایک پاسے اے جملہ ایک پاسے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ حضرات اس نے شہنشاہ بغداد دی ولایت والی نظر اٹھی ڈاکواں دے چہرے تے، میرے غوث دی پئی نظر اے تو ولایت والی زبان غوثیت والی زبان حرکت وچ آئی۔ عبدالقادر جیلانی غوث شمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی شہنشاہ بغداد نے فرمایا میں اپنی امی نال وعدہ کر کے آیا سا اماں میں جھوٹ نہیں بولا گا۔ حضرات توجہ کرنا اس لیے غوث پاک فرمان لگے ہن میں دولت وال ویندا یا میں اپنی امی دے حکم وال ویندا۔ دوستانے گرامی قدر ابو رزلٹ کی نکلیا ماں نال وفا تے پھر سچ بولنے دا رزلٹ پتہ کی نکلیا۔ غوث دی نظر ڈاکواں دے چہریاں تے انہاں دے جسم تے رنگتے کھڑے ہو گئے، سارے ڈاکو غوث دے قدماں تے گر کے کہن لگے اج تو بعد ساڈی زندگی دا ایک ایک لمحہ ساڈا جینا بھی مصطفیٰ واسطے مرنا نہیں۔ اینڈ پہ میں ایک بات لازمی کروں گا، وہ ولی نہیں بلکہ میں تو اسے ولی کہتا بھی نہیں جو شوبدہ بازی کر کے اپنی شہرت کے لیے اس کو کرے استعمال، اسے ولی کہنا نہیں چاہیے جو نمود و نمائش کا محتاج ہو، جو اپنی شان و شوکت کے لیے چیزیں استعمال کرے۔ یہ ذہن کے اندر رکھو سنیو، اللہ والوں کی جو کرامات ہوتی ہیں وہ ذاتی شہرت کے لیے نہیں ہوتی، وہ نمود و نمائش کے لیے نہیں ہوتی، وہ کرامات ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے مشرک نہ رہے موحد بن جائے۔ تسی ہولی بول رہے ہو آج تو پورا زور لا کیا کو سبحان دل لا کیا کو سبحان
اے میں پتہ لفظ کیوں پہ پڑھنا، ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ کرامات بیان کرتے ہیں، میں نے کہا رے ندان یہ تو غور کر، ہم کرامات بیان کر کے دنیا کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، خواجہ قمر الدین سیالوی ہو، خواجہ شمس العارفین ہو، امیر شریعت ہو، حضور جال امت پیر محمد کرم شاہ ہو، ارے تاجدار گولڑا ہو، بابا فرید ہو، سلطان پاؤ ہو، ان لوگوں نے کرامات کا جب بھی جہاں بھی اظہار کیا ہے، کافروں کی زبان پہ مدینے والے کا کلمہ جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پوری سیرت دا یہی پیغام نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھ۔ ایک بندہ نہیں پہ پڑھتا، وہ بھی مہربانی کرو ہاتھ بن کے آنا، سارے پڑھو ماشاءاللہ، بادو چاہ کے لہرا کے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، گونج پیدا ہو جائے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں۔ تے اینڈ میں ایسا لفظ دے کرن لگا جڑے چوراں نو کتب بنوان انہاں نو غوث اعظم آندے۔ ہائے آپ تو پھر پیر کامل ہیں۔ ایک دن آپ بغداد کی مرکزی مسجد میں اپنے ممبر پہ، اپنے نانا جان کے ممبر پہ بیٹھے تھے، خطبہ پڑھ رہے۔ خطبہ پڑھتے ہوئے آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، نیچے اترے۔ پہلی صف کے اندر آپ کے ایک خاص مرید تھے، ان کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو۔ انہیں حضرت حیتی کہتے ہیں، میں سادہ سا لفظ، نام ان کا بڑا لمبا ہے، حضرت حیتی کہا جائے۔ ان کے سامنے غوث پاک کھڑے، لاکھوں کا مجمع، لوگ حیران ہیں یہ کیا بنا۔ خدا کی قسم جب مجلس برخاست ہوئی، لوگوں نے ادب سے عرض کیا، غوث پاک کہنے لگے میں خطبہ کیوں نہ چھوڑتا، میرے مرید کو زیارت کروانے کے لیے سرکار آئے تھے۔ اے سرگودے والے جنہاں دے مریداں دیاں اے ٹوراں تے کمال، انہاں دا اپنا کمال کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت ان غوث پاک دی سیرت اپنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ہیں ادا کر لیں، چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیں، بڑے حضرات آگے والی جگہ کو مکمل فرمائیں، جنہوں نے سنتے پڑھنی ہیں سنتے ادا کر دیں۔ بہت شکریہ۔ جو ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے جان سے مارے گئے، شہید ہو گئے، اللہ ان شہدائے پولیس کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے۔ یہ ہماری فورسز کی بڑی قربانیاں ہیں، یہ ذہن کے اندر رکھیں، فوج ہو، رینجر ہو، آئی ایس آئی ہو، آئی بی ہو، سی ٹی ڈی ہو، پنجاب پولیس ہو یا دیگر صوبوں کی فورسز، ایف سی ہو، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اللہ اکبر۔ پوری قوم کو چاہیے کہ فورسز کی خدمات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے، اور جب بھی ہم دعا کریں یہی دعا کریں، یا اللہ ہمارے فوج کے جوانوں کے حوصلے بلند رکھنا، اور ہماری پاک فوج کو یا اللہ مزید بڑھ چڑھ کر اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اذان پڑھی۔